نبی کے حوالے سے ہماری جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے کچھ پروگرامز آگے پیچھے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد پھر اپنا جو نارمل ٹائمنگ ہے اس پہ ہمارے پروگرام دوبارہ سے اپنے نارمل ٹائمنگز پہ آ جائیں گے. اور امید ہے کہ وہ لوگ جو ریگولر پروگرام دیکھتے ہیں میرا ان کو تھوڑا سا پرابلم ہوگی، لیکن آپ معاف کریں گے مجھے، کیونکہ یہ ہمارا ایک جینوئن ایک ایشو ہے. جب اسپیشل ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو پروگرامز کا جو ٹائم ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. بہرحال اب میں آؤں گی مدعا جو ہمارے پروگرام کا ہے، جو آج کا ٹاپک ایشو ہے. جنرل پرویز مشرف کا پہ آرٹیکل 6 کے تحت جو مقدمہ چلایا جا رہا ہے، آج کل ایک بہت بڑا ایشو پاکستان میں یہی ہے. اور کوئی بھی ٹی وی چینل، کوئی بھی اخبار آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس پہ صرف اسی حوالے سے بحث ہو رہی ہے کہ کیا پرویز مشرف عدالت پیش ہوں گے، نہیں ہوں گے، فرد جرم عائد ہوگی، نہیں ہوگی، یہ جو ایک مقدمہ ان پہ کمپلیٹ ہوگا، چلے گا، کیا ہوگا. اور اب AFIC میں وہ ہیں اور آج رپورٹ پیش کی جانی تھی، عدالت میں رپورٹ پیش ہوئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرویز مشرف کو دل کا عارضہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ 7 جو بیماریاں ہیں ان کی بھی تشخیص ہوئی ہے، جس میں کمر میں درد، پھر ان کے جو کندھوں میں بھی کوئی پرابلم ہے، تھوڑے سے ڈپریشن میں بھی وہ ہیں، اور اس طرح سے مختلف قسم کی جو ان کی ہیلتھ ایشوز ہیں اس کو بتایا گیا ہے. لیکن اس بات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہوا ہے اور نہ ہی میڈیکل رپورٹ میں کہیں پر بھی یہ مینشن ہے کہ ان کو اس علاج کے لیے باہر لے جانا چاہیے یا ملک کے اندر ان کا علاج ہو سکتا ہے. اور سعودی وزیر خارجہ پاکستان پہنچے اور انہوں نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ جواب دے دیا کہ وہ کسی بھی طرح سے پرویز مشرف کے حوالے سے بات کرنے نہیں آئے، بلکہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور سعودی عرب کسی بھی طرح سے کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. تو اس طرح سے پاکستانی میڈیا کو ایک جواب مل گیا جو ان کو شک تھا یا ان کو ڈاؤٹ تھا کہ شاید اس لیے آج پاکستان آ رہے ہیں 6-7 سال کے بعد کہ پرویز مشرف کے حوالے سے بات کی جا سکے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور تھوڑا سا ہم مزید ایلیبوریٹ میں کرنا چاہوں گی اس حوالے سے کہ اب آگے کیا ہوگا، کیا فوج کی کیا تھنکنگ ہو سکتی ہے، یا فوج واقعی پرویز مشرف کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ سب میتھ ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پرویز مشرف کی جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ اس کو کیسے مینیج کریں گی، اس پہ ہم بات کریں گے. اور اسی پہ بات کرنے کے لیے میں نے آج اپنے پروگرام میں جن مہمان کو دعوت دی ہے، نئے سال میں پہلی مرتبہ ان کو بلایا ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے میرے مختلف پروگرامز میں ایز تشریف لاتے رہے ہیں. مجھے شبیر احمد صاحب، شبیر حسین صاحب، ان کو میں ویلکم کروں گی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت شکریہ آپ کا. پرویز مشرف صاحب کا جو کیس ہے فالو تو کر رہے ہوں گے آپ، سارا پاکستان فالو کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کب کیسے ہو رہا ہے اور کہاں وہ جا رہے ہیں اور کہاں ان کی گاڑی مڑتی ہے اور کیسے وہ FIC میں پہنچتے ہیں، سب دیکھا ہوگا آپ نے. جی ہاں بالکل، ایک بہت اہم ایشو ہے اس وقت اور اس کو فالو بھی کرنا چاہیے اس وقت. مطلب یہ صرف پرویز مشرف کی ایک انفرادی بات نہیں ہے کہ ایک فرد کے حساب سے نہیں ہے، پوری ایک انسٹیٹیوشن کے امیج کا بھی مسئلہ ہے، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا مسئلہ ہے، اس کے امیج کا مسئلہ ہے، دنیا کو کیا ہم میسج دیں گے، کس طرح سے ہوگا. لیکن دوسری جانب بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو obviously پولیٹیکلی ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی جو بھی کچھ اس وقت ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس سارے سلسلے کو اور سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، انفارچونیٹلی ہم لوگ کچھ سیکھ نہیں رہے کسی بھی چیز سے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے. اب میں کہوں گا کہ میں چونکہ فوجی ہوں، فوج کا نام نہیں لے رہا، اس حساب سے فوج نے شاید بہت کچھ سیکھا ہے اس سارے عرصے میں، بہت صبر کا، بڑے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں فوج ان معاملات میں بالکل کوئی دخل اندازی نہیں کرتی رہی جن میں اس کا کوئی حق نہیں ہے اور اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن آئی تھنک ہماری لیڈرشپ کو ابھی تک وہ میچیورٹی کہیں دور دور نظر نہیں آتی ہمیں. آپ جانتی ہیں میں نے رائٹ فرام دا ڈے ون جس دن سے پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا، میں نے اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا ایز اے ڈکٹیٹر. لیکن حقیقتیں ہیں، ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بہت امیچور ہے، ہمیشہ سے امیچور ہے اور میرے حال میں بہت سیلفش بھی ہے. اس کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت کہاں پہ ہیں، اس موڑ پہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے، سوسائٹی کس قدر نیچے گر چکی ہے، ہمیں اپنی سوشل اپلفٹ کی کس قدر زیادہ ضرورت ہے. ہم جس بھی پروگرام میں آتے ہیں اس میں ایجوکیشن پہ بہت زیادہ ایمفیسس ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ شاید کسی طریقے سے ہم اس سارے
مسائل جو ہمارے اس وقت پاکستان کے ہیں ان میں سے نکل سکیں اگر ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. لیکن اگر آپ کی لیڈرشپ ہی ایجوکیٹ نہیں ہونا چاہتی اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک اسی زمرے میں آتا ہے, تو آئی تھنک انفارچونیٹلی یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اس کو بہت اچھے طریقے سے دونوں جانب سے, آئی وڈ ناٹ سے کہ صرف جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ کا جو بھی قصور ہے اس کے حساب سے میں بات نہیں کر رہا. میرا پہلے, آپ کو یاد ہے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ شاید پرویز مشرف کو پاکستان آنا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ اس سے صرف اس کے انڈیویجول مسائل نہیں ہیں, اس سے ملک کو بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ پیش آ جاتے ہیں. فوج کا ایک امیج خراب ہوتا ہے, باقی جو اصل ایشوز ہیں ان پہ سے آپ کی نظریں اٹھ جاتی ہیں, یہ نان ایشوز جو ہیں وہ اتنے بڑے ایشوز بن جاتے ہیں. اگر فار دیٹ میٹر گاڈ فاربڈ آپ کسی کو مارنا بھی چاہتے ہیں یا کوئی سزا بھی دینا چاہتے ہیں تو یا تو وہ سوسائٹی کے لیے ایک ایسا اثر پیدا کرے کہ سوسائٹی یا ملک اس سے کچھ حاصل کر سکے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور اس پہ انریسٹ ہی بڑھ سکتا ہے, چاہے وہ کسی بھی جانب سے ہو. کوئی بھی ریشنل جو ہے بیہیویئر جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے کسی بھی سائڈ سے. زیادہ تر چیزوں کا احساس ہمیں کل جا کے پتہ چلے گا میرے خیال میں کہ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اونٹ نے ڈائریکشن کس طرف کی ہے, وہ کس طرف؟ I pray and I feel, I pray, I think یہ سارا کچھ اگر دیکھیں تو ساری قوت ارادی, وہ جو وٹس کا کمال ہے, یہ ساری کی ساری کہ کس میں کتنی قوت برداشت ہے اور کتنا کوئی مضبوط ہے اپنے ارادوں میں. تو بٹ آئی تھنک دی سینس ول پریویل ایونچولی, اور کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنا پڑے گا, کیونکہ جہاں تک اگر آپ دیکھیں جنرلی ہم جیسے لوگ جو ڈکٹیٹرشپ کو کبھی سپورٹ نہیں بھی کرتے وہ بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ انڈر دیز سرکمسٹانسز کسی بھی اعتبار سے اس سوسائٹی میں فردر انریسٹ ہو. تو جب جنرل سول سوسائٹی کا آپ یہ ذکر کریں گے تو بہت سی دنیا جو ہے وہ اس وقت جو اس کے خلاف بھی تھی وہ بھی اس کے حق میں ہے اس وقت پرویز مشرف کے, کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے تو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا آج تک. ہمیں تو کہیں نہیں یاد آتا ہے, میں مطلب آئی کانٹ سی دا ہسٹری آف پاکستان جہاں پولیٹیکل لیڈرشپ نے کچھ بھی ڈیلیور کیا ہو فار دی بینیفٹ آف دا پیپل آف دا کنٹری. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل نظام جو ہے, ڈیموکریسی جو ہے وہ پریویل کرے, اسٹرینتھن ہو ملک میں, لیکن اس کا آؤٹ کم کیا؟ اس کا آؤٹ کم تو آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ لوگوں کو روٹی ملے, انصاف ملے, لوگوں کے ساتھ مساوات کا وہ سارے کا سارا درجہ ملے سب کے ساتھ. ایسا ہو نہیں رہا کسی بھی اعتبار سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب AFIC میں کب تک رہیں گے؟ دیکھیں AFIC والا جو سلسلہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ تو میری نظر میں گیم ہی ہے. آئی وڈ بی ویری بلنٹ ان سیئنگ آل دیٹ. ہو سکتا ہے کچھ ہو بھی, لیکن فیس سے بھی ہے. ایک شریان جو ہے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے اور ڈاکٹر کی رپورٹ حتمی ہوتی ہے, جج کو بھی ماننی پڑتی ہے. ایک شریان بند ہے, ہو سکتا ہے اینجیوگرافی کرنا پڑے, ہو سکتا ہے اینجیوگرافی نہ ہو, ہارٹ سرجری کرنی پڑے. تو اگر ہارٹ سرجری کرنی پڑ جاتی ہے تو پھر تو ذرا معاملہ پہ ذرا سمینا عام حالات میں تو شاید لوگ اس پہ یقین کریں. ابھی اگر سچ بھی ہے تو اس کو سسپیشس ہم سارے کے سارے بڑے ان تمام خدشات کے ساتھ دیکھیں گے کہ پتہ نہیں بیچ میں بات کیا ہے. تو اس لیے جب تک یہ سارا کچھ کھل کے سامنے نہیں آتا اس پہ کوئی بھی تبصرہ کرنا میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا. آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں, آئدر وے. لیکن جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو پرویز مشرف کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا. اس کے بہت سے ہیلے بہانے یا اس کے بہت سے طریقے ڈھونڈے جائیں گے یا جیسے بھی ہے.
تو لیٹس سی کہ کچھ بہتر حل ہو، اس سے پہلے ہی کچھ ایسا ایمیکیبل طریقے سے اس سارے سلسلے کو نمٹا دیا جائے۔ کالر کے میرے ساتھ ہیں، پھر میں آپ سے ایک اور سوال ہے جو کرنا چاہوں گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سمینا صاحب، آپ کو آپ کے مہمان کو سلام پیش کرتا ہوں، احمد دونوں جی وعلیکم السلام۔ ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دیں۔ پروفیشنل تو جانتا ہوں ان کے شعبے کو، لیکن نام سے نہیں واقف ہوں کیونکہ پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ واقعی جو پریس جو مقرر اکرم شیخ صاحب جو ہیں 4 کروڑ 90 لاکھ روپیہ خرچ ہو چکا ہے ان دنوں تک۔ تو یہ دیکھیں، یہ گورنمنٹ کے پیسے بچانے کے لیے جو انہوں نے وکیل یہ ہے اندر سے ملے ہوئے ہیں نواز شریف کے ساتھ اکرم شیخ صاحب، کیونکہ انہوں نے پہلے جو ایک کیس پکڑا تھا وہ اپنا جو مینو گیٹ والا، تو وہ کہا تھا کہ انہوں نے پار لگایا، وہ آدمی بھی چلے گیا سارا کچھ، اور یہ صرف پیسے کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور ہر آدمی جیسے ہی انہوں نے ابھی کہا کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں ان کے لیے ایک ایسا ہونا چاہیے ادارہ جو ان کو چیک کرے کہ ان کی پڑھائی کیا، یہ مکمل یہ اس کے قابل ہیں اس سیٹ کے وزیر بننے کے، ایم این اے یا ایم پی اے، تو پھر ان کو آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے واقعی کچھ نہیں دیا، بلکہ پرویز مشرف کا ان کو پتہ ہے، بھائی صاحب بیٹھے ہیں کہ کرنل سے اوپر جائے جو فائل بنتی ہے پوائنٹ لگ جاتے ہیں، اگر ایک آدمی آگے تک جانے کے قابل نہیں ہوتا وہ نہیں جانے دیتے۔ تھینک یو اس کو سپر سیڈ کہتے ہیں، سپر سیڈ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی پولیٹیشنز کی پڑھائی چیک کرنی چاہیے، اس قابل بھی ہیں۔ پولیٹیشین بننے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اب اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو لالو پرساد یادو ان جیسا بڑا سٹرونگ پولیٹیشین بہت کم ہوتے ہیں، اگرچہ کہ آج کل جیل میں کسی سکینڈل میں، لیکن ایز اے پولیٹیشین نے بڑا زبردست اپنا ٹائم گزارا۔ ایز اے ریلوے کے وزیر انہوں نے انڈیا کی جو ریلوے تھی اس کو بڑا زبردست اس کو روج پہ لیا۔ جی کچھ کہا گیا، مجھے کالر ہے میرے ساتھ مسز خان۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سمینا بیٹا، آپ کو بہت بہت سلام اور مہمان کو بہت سلام۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو اگر مشرف صاحب کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بس انسانیت کے ناطے ان کو ضرور ان کی پوری وہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خود آئے نا، انہیں کوئی لے کے نہیں آیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی کسی پہ ڈکٹیٹر ہے یا کوئی حکمران ہے، ورنہ لوگ تو منتیں کر کر کے ڈیلے کر کر کے آتے ہیں، یہ آگے ہیں۔ تو اس کا میں کہتی ہوں چودھری مشرف تھا، کیا نام ہے ان کا، بیٹی پاؤ کے دیش جات، انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے جی کرے۔ دیکھیں میں بھی اس پہ شامل ہوں، مجھے بھی کرے، لیکن پھر یہ کہ ایک نقطے پہ کیوں اٹک گیا ہے، کہتے ہیں یہ صرف بے نہیں ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ لگ گیا، آگے تے بھی آتی ہے۔ جی تھینک یو، خدا رہا۔ بہت شکریہ مسز خان، آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا بہرحال دیکھیں پبلک سپورٹ فار سم ریزن از ود پرویز مشرف، اور میں دیکھ رہی ہوں پاکستان میں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا سٹینس بدل رہا ہے، وہ بھی اب مشرف کے حق میں، سوائے مسلم لیگ نون کے، پرویز مشرف کے حق میں یہ بیان دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کہا، مسلم لیگ کاف نے کہا، ایم کے مولڈی کہہ رہی کہ صرف ایک بندے کے خلاف مقدمہ چلانا غلط ہے، اگر چلانا ہی ہے تو پھر سب کو بیچ میں لایا جائے۔ تو یہ ایک پریشر جو بن رہا ہے پاکستان میں، اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں سمینا، انفارچونیٹلی اگر ہم تھوڑا سا بھی تجزیہ کریں اپنے پاکستان میں جو بھی حالات ہیں پچھلے جب سے مجھے ہوش ہے، ہمیں کسی بھی جگہ پہ انصاف ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ جی مطلب جیسے ہی آپ اس طرح کی کورس کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، بھٹو کا معاملہ دیکھ لیں، باقی مارشل لاز دیکھ لیں، باقی جب جو کوئی آیا ہے، آپ کو سوسائٹی میں ایک بہت ابتری نظر آتی ہے۔ ہر بندہ یوں لگتا ہے کہ اس نے اپنا حق جو ہے وہ چھیننا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو آ جائے وہ لے لیتا ہے۔ میں ہمیشہ اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ وہ ایسی سوسائٹی ہے انفارچونیٹلی کہ جہاں پہ پریزیڈنٹ سے لے کے ایک چپراسی تک، ناٹ ود ڈیو ریسپیکٹ چپراسی کو میں یہ کوئی چھوٹا نہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ جس کی جاب بہت چھوٹی ہے اور جو بہت پاورفل بندہ ہوگا وہ پریزیڈنٹ ہوگا۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس سوسائٹی میں انفارچونیٹلی پریکٹیکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور چپراسی بھی یہ سمجھتا ہے، اور پھر اس کے ہاتھ میں جو کچھ آ جاتا ہے وہ اس کا سب کچھ لپیٹ کے لے جاتا ہے۔ اس میں ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے، اس سوسائٹی میں ایک یہ سینس آف بلانگنگ نہیں ہے، ایک سینس آف جسٹس نہیں ہے وہاں پہ۔ تو جب آپ پوری سوسائٹی میں اس طرح کا ماحول کریٹ کریں گے، وہی سلسلہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہی سلسلہ بھی یہاں پہ ہے۔ پرویز مشرف کے معاملے میں آپ دیکھیں جو انہوں نے بینچ تشکیل دیا ہے اس پہ بہت سی انگلیاں اٹھی ہیں۔ اب میں ایک آرٹیکل کل پڑھ رہا تھا، کوئی جسٹس پتہ نہیں
مسز عباسی ہیں یا کوئی سم تھنگ جو تھیں اس 7 بینچ جو 3 نومبر والا جو اس میں چیف جسٹس نے ایکس چیف جسٹس نے جو بھی کیا تھا، انہوں نے کہا جناب وہ جو 3 ججز اس وقت موجود تھے، 4 تو موجود ہی نہیں تھے، 7 کے ساتھ وہ مطلب ہی بروک دا رولز اینڈ ریگولیشن ہمسیلف. اگر چیف جسٹس اس ملک کا ایسا کر سکتا ہے اور اس کو اپنے آرڈرز کو اس طرح سے ایشو کر سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں تک صحیح ہے. تو پھر آپ اس سوسائٹی میں کیا محسوس کریں گے، آپ کی فیلنگز کیا ہوں گی، کون بندہ کس طرح سے کس چیز کو سیدھا کرے گا. تو یہ تو کام اصل میں لیڈرشپ کا ہوتا ہے نا. اب لیڈرشپ آپ کے سامنے اسی طرح سے دکھائی دے رہی ہے، آپ کو کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے یا آپ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار شاید اب کہ انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہو. ہم تو اسی چکر میں ہے نا کہ یار یہ بار بار فوج نہ آئے، ایک پولیٹیکل سسٹم چل پڑے تو شاید یہ لوگ ابھی کچھ سیکھ چکے ہوں، کیونکہ ان کے پاس میں تو کچھ ایسا ہے نہیں. لیکن جب وہ ان کی پھر دوبارہ سے ان کا پریزنس آتا ہے تو اس میں بھی وہ وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کالر میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہلو سمینا بیوی، میں خورشید بول رہا ہوں. جی خورشید صاحب، کال آپ کی ڈراپ ہو گئی، ہم سوری جی. اچھا، تو اب سسٹم تو خیر ہمارا ایسا ہی ہے جیسے آ رہا ہے، انصاف نہیں ہے بدقسمتی سے. اور پچھلے چند سالوں میں لوگوں نے سمجھا پاکستان میں کہ عدلیہ آزاد ہو گئی. اب چیف جسٹس کے جانے کے بعد جو لوگ خاموش تھے بولنا شروع ہو گئے کہ نہیں. اور یہ بیماری بھی ہے ہمارے ہاں کہ جب تک جو شخص برسر اقتدار ہوتا ہے اس کی جی حضوری کی جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ عہدہ چھوڑتا ہے اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارے ہاں ہمیشہ رہا بھی ہے سسٹم جو ہے. آئی تھنک ہم لوگوں میں ڈیپتھ نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. لیٹس فیس اٹ کہ ہم لوگ، میں جو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں میں کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. ہم ایز اے سوسائٹی ہم لوگوں میں کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. پوری سوسائٹی کو واپس بلانا چاہیے اور پھر اس کا گیئر باکس چینج کر کے پھر دوبارہ سے اندر بھیجنا چاہیے. تو آئی تھنک وہ والا سسٹم جب آپ ہر جگہ پہ اس طرح سے دیکھیں گے تو کسی نہ کسی مقام سے آپ کو لیڈ تو لینی پڑے گی نا. تو آپ تو امیدوں کے ساتھ جیتے ہیں، امیدیں جو ہیں وہ بر نہیں آتی. اب اگر خدا نہ خواستہ اس سلسلے کو طول دیں گے، یہ بار بار لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت نہیں، بہت عرصے سے بہت سی ایسی طاقتوں کے آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. اور پاکستان سب سے بڑا نشان ہے ان کے لیے. مطلب جہاں سے آپ کوئی ایسی چیز اسلامی نقطہ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے پاس چونکہ ایٹمی بم ہے، تو اس سارے چکر کی بنا پہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا کر لیں گے. اب تو ہمیں خود بھی یہ کوشچن کرنا شروع کر دیں گے نا، جب سوسائٹی اس قدر بری حالت میں چلی جائے گی تو ہم خود پریشان ہو جائیں گے کہ یار واقعی کہیں یہ اتنے جاہل لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر ساری دنیا خدا نہ خواستہ پاکستان میں طالبان بن جائے تو پھر تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو بیٹر سینس مسٹ پریویل. اس کے لیے آپ کی ایک پڑھی لکھی لیڈرشپ کو سامنے آنے کی ضرورت ہے. اور میں بار بار یہ کہنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ میری اپنی ذاتی رائے میں، اور دنیا نے یہ دیکھا بھی ہے، کہ فوج پاکستان میں وہ واحد ادارہ ہے جو ایک نظام پہ ہمیشہ سے چل رہا ہے. میں چونکہ اس فوج کا حصہ رہا ہوں، آج بھی اس کے ساتھ تعلق ہے. چاہے آپ جس دن تک ہم اپنی قبر میں نہیں جائیں گے ہمارا تعلق فوج کے ساتھ رہتا ہے. تو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو، اونچ نیچ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، فیورٹزم ہو سکتے ہیں. فوج میں انصاف ہے، لیکن فوج میں بہت زیادہ وہاں پہ سسٹم ہے. دیکھیں انصاف جو ہے وہ جب آپ کسی سسٹم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ اسی طرح سے چلتا ہے. وہاں پہ اگر ایک صوبیدار کا بچہ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف بن سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ انصاف ہے. اگر آپ اس قابل ہیں تو ارسپیکٹو کہ آپ کی بیک گراؤنڈ، آپ غریب ہیں، آپ لوور مڈل کلاس سے ہیں، لوور کلاس سے ہیں، کس سے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک کالر اور ہیں جی، شاہد صاحب ہیں جرمنی سے. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم، میں شاہد بول رہا ہوں کارلسروے جرمنی سے. جی فرمائیے. شبیر صاحب جو میجر صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں آج کل جو صورتحال ہے اس سے بات کروں. گو پتہ ہمیں کچھ نہیں ہے، مجھے تو کم از کم. ہیلو جی فرمائیے. ہاں جی، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں کہیں جنگل میں کھو جاؤں اور مجھے راستہ نہ ملے اور آگ لگی ہوئی ہر طرف اور مجھے 3 آدمی لینے آ جائیں کہ تمہیں بچاتے ہیں،
ایک ملا اور ایک سیاستدان اور ایک فوجی, تو میں فوجی کی گاڑی میں یکدم بیٹھوں گا کہ یہ مجھے کنارے لگا دیں گے. جو ہماری فوج ہے, ہیلو جی جی, یہ اتنی میرے حالانکہ کوئی رشتہ دار فوج میں نہیں ہے, لیکن مجھے ان کے ڈسپلن سے اور ان کی آنیسٹی جو ہے اس سے اور ان کا جو ایک شاندار سسٹم ہے اس سے اتنا پیار ہے کہ میں ادھر رہ کے ہم سخت پریشان ہیں کہ جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے. ایک بندہ جس نے کم از کم آدھی صدی فوج کی خدمت کی, اس کے نام کے ساتھ ہم غداری لگا رہے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے. اور یہ صرف اس لیے کہ آئندہ سے فوجی نہ آئے. اگر ان کی کرتوتیں اتنی شاندار ہوں, اچھی ہوں, تو فوج کیوں آئے گی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد صاحب, تھینک یو ویری مچ. یہ ٹرسٹ تو ہے لوگوں کا فوج کے اوپر, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں سمینہ, یہ فوج اس چیز کو ہمیشہ دکھاتی ہے. فوج بڑی بے لوس, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, اس لیے نہیں کہ میرا تعلق فوج سے ہے. فوج ایک بے لوس قسم کا ادارہ ہے. اس میں مادر وطن سے محبت جو ہے ہر بندے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. ہمارا نظام ایسا ہے, ہمارا سسٹم ایسا ہے. آپ میرا مطلب, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب فوجی جو ہیں وہ ہمیشہ صحیح فیصلے کرتے ہیں یا جو بھی کچھ کرتے ہیں, بہت غلط فیصلے کرتے ہیں. انسان ہے وہ, سارا کچھ بہت کچھ غلط ہوا ہوگا, لیکن ان کی میرا مطلب محبت, ان کے ایثار کو کبھی کوسچن نہیں کیا جا سکتا. ان کو اپنے ملک سے محبت ہے, وفاداری ہے. جس طرح سے یہ شاہد صاحب نے کہا, مطلب سارے لوگوں نے دیکھا ہی ہے, آپ خود جانتی ہیں, ہر طرح سے جانتی ہیں کہ سیلاب میں, باقی کوئی زلزلہ آ جائے, فوجی کتنے شہید ہو جاتے ہیں. ابھی کتنے فوجی شہید ہوئے ہیں اس طالبان کے ساتھ جنگ میں. آپ لوگ طالبان کو تو کنڈیم نہیں کر رہے, تو فوج کو آپ کنڈیم کرنے پہ اس لیے تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے پرسنل آبجیکٹیوز ہیں. فوج اگر اتنی بری ہوتی تو جب سے فوج نے تو بڑی دیر سے ڈکٹیٹرشپ شروع کی ہوئی نا اس ملک میں. وہ تو سکندر مرزا اور ایوب خان کے زمانے سے, پھر تو فوج جاتی نا یہاں سے, پھر تو اس پہ در آ جاتا, اس کا بیٹا آ جاتا, جس طرح سے باقی ملکوں میں ہوتا. تو پاکستانی فوج میں ایسا نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ سبق نہیں سیکھ رہی, اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ صحیح قسم کی لیڈرشپ نہیں ہے. ہم اب یہاں پہ مثال دینی پڑے گی عام آدمی پارٹی والی, وہ جو میں ابھی کہنے والی تھی کیجریوال کی. جناب آپ وہاں پہ چونکہ اویئرنیس زیادہ ہے انڈیا میں کمپیریٹیولی, اینڈ اسپیشلی آئی ایم شیور, مجھے اتنا نہیں پتا, لیکن دلی میں ڈیفینیٹلی کمپیئر ٹو ریسٹ آف انڈیا ایک زیادہ اویئرنیس ہوگی, کیونکہ وہ کیپٹل ہے, وہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پہ, مجھے نہیں اتنا پتا لیکن آئی ایم اسیومنگ کہ ایسا ہوگا. تو انہوں نے اس کو لے کے آئے ہیں. تو جب تک ہمارے لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں آئے گی اور عام آدمی جو ہے اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنتا, یہ جتنے وڈیرے ہیں, یہ جتنے غاصبین ہیں, ڈکٹیٹر صرف فوجی نہیں ہو سکتا, ڈکٹیٹر تو یہ بھی سارے ڈکٹیٹرز ہیں. اپنے اندر ڈکٹیٹر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی, جس میں میں ہوں. دیکھیں میں تو ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے, حقیقتاً یہ تو ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے. بہت سے لوگ, مطلب میں ہمیشہ فوجی ڈکٹیٹر کی مخالفت کرتا آیا ہوں, لیکن بہت سے لوگ اگر آبجیکٹیو انالیسس کر کے دیکھیں تو جتنی آزادی مشرف نے دی, لائک میڈیا اینڈ آل دوز تھنگز, اور تو پھر کسی نے نہیں دی. ریالٹیز کو تو نہیں آپ ڈینائی کر سکتے, آن گراؤنڈ ریالٹیز کو تو نہیں آپ ڈینائی کر سکتے نا, وہ ایک علیحدہ سی بات ہے. اب اس ایشو کو اگر آپ اس قدر نیچے لے جائیں اور آپ اپنی پوری فوج کو ذلیل کرنا چاہیں, اس لیے کہ جناب جس طرح سے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جناب کل کو فوج نہ آئے, ہم نہیں چاہتے کہ فوج کسی بھی صورت حکومتی معاملات میں عمل دخل دے, میں خود یہ نہیں چاہتا, لیکن آپ کوئی نہ کوئی ایسا نظام تو پیدا کریں کہ جہاں پہ آپ کسی کو آنسریبل ہوں, کسی کا خوف تو ہو آپ کے سامنے, آپ کسی نہ کسی طریقے سے کسی ایک سیدھے راستے پر چلنا تو سیکھیں. آپ تو ابھی تک یہ سیکھ نہیں رہے, چاہے وہ ود ڈیو ریسپیکٹ آپ کی تو جوڈیشری جو ساری کی ساری اتنی خراب ہوئی ہے, وہاں پہ جتنا نیچے والی کورٹس ہیں وہاں پہ لوگوں کو جسٹس نہیں ملتا, باقی جو آپ کا پورا نظام ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تو سیدھا کرنا ہے نا. تو جو انسٹیٹیوشن ایک آرگنائزڈ ہے, اب آپ اس کو بھی ملائن کریں گے, اس کے بھی سربراہ کو غدار, اب جو رکھوالا ہے اس ملک کا, جو اس کا سپہ سالار ہے, اس کو آپ کہتے ہیں غدار ہے, تو تحفے پہ تم پہ یار, مطلب if you are going to, اگر آپ اس پہ مقدمہ چلانا چاہتے ہیں تو پھر مکمل طور پہ مقدمہ چلائیں.
جی اس پہ ہم مزید بات کریں گے. اور پاکستان کے اندر ایک پریشر گروپ بن رہا ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، میجورٹی آف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ شامل ہو رہی ہیں، جو اس بات کے خلاف ہیں کہ صرف پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ چلانا ٹھیک نہیں ہوگا. اگر چلانا ہے تو اس میں ان تمام لوگوں کو شامل کیا جائے جو کہ اس وقت مشرف کے ساتھ تھے. یہ ایک پریشر بن رہا ہے پاکستان میں. نواز شریف کے اوپر یہ کس طرح کا پریشر ہوگا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں آفٹر دس بریک. قاری نثار قادری. تمام تعریفیں صرف رب العالمین کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہر لمحے کی حرکت مقید ہے. ہزاروں درود و سلام رحمت للعالمین پر جن کی شفقت اور وسیلہ جلیل کے طفیل کئی علوم پیدا ہوئے. قاری نثار قادری. استخارہ کے لیے آج ہی رابطہ کیجیے. 24 گھنٹے فری ہیلپ لائنز 0044 790 400 1992 0044 790 400 1250. قاری نثار قادری، نارتھ ویسٹ لندن. زندگی میں کبھی ایسا وقت آتا ہے جب آپ کو فوری سفر کرنا پڑے. ایسا موقع جب آپ کو نیکسٹ فلائٹ لینی ہو تو فلائٹ کیچرز آپ کا ساتھ دے. ہمارے ایکسپرٹس کو فوری کال کیجیے ایٹ آور کال سینٹر فار این ایمرجنسی نیکسٹ فلائٹ ود اینی ایئر لائن. نہ کوئی سٹریس، نہ کوئی لانگ کیوز، بس فوری ٹکٹ. کتنا آسان. ہمارے کال سینٹر پر کال کیجیے. ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ کسٹمرز ہیں تو کیوں نہ آپ بھی ہماری سروسز آزمائیے. آپ ہمارے کال سینٹر پر کال کیجیے یا بک آن لائن ایٹ flightcatchers.com. میرپوری ڈیرا بلے ہی بلے مزہ آ گیا. زبردست آغاز. اسپیشل بوفے £9.99. فیملی ماحول، 300 افراد کی گنجائش، پرائیویٹ کار پارکنگ. گجرانوالہ اور ملتان کے شیفز کی زیر نگرانی. روایتی دیسی گرما گرم تازہ مزیدار لذیذ شاندار کھانے. فل روسٹ بکرا اور چائنیز کھانے بھی. ہر سنڈے حلوہ پوری اور پائے کا ناشتہ. میرپوری ڈیرا. ایک بار کھانا کھائیں گے بار بار آئیں گے. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے بھی رابطہ کریں. فون نمبر 0114 244 9199. سب دا ڈیرا میرپوری ڈیرا 261 اسٹینیفورتھ روڈ شیفیلڈ. آخر کب تک ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم ایک روٹی کے لیے ایک دوسرے کی جان لیتے رہیں گے؟ آخر کب تک ایک دوسرے کا حق چھینتے رہیں گے؟ آخر کب ان آنکھوں کو روشنی ملے گی؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، اپنے لیے، پاکستان کے لیے، کیونکہ اس کا تعلق ہم سب سے ہے. آئیں ہم سب مل کر بدلیں پاکستان کو. عروج ریسٹورنٹ شیفیلڈ. لذت سے بھرپور ذائقے دار روایتی کھانے. آئیے ہمارے 7 اسٹار ڈائننگ کی سروسز سے مستفید ہوں جہاں آپ کو ملیں گے مزیدار لاہوری کھانے. لیمب کڑاہی، چکن کڑاہی، لیمب قورمہ، سیخ کباب، نہاری، پائے، لاہوری چرغا، چکن قورمہ. ماہر اور تجربہ کار شیف کی زیر نگرانی. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے 1500 افراد کی گنجائش. عروج ریسٹورنٹ کے سنگ اپنی خوشیوں کو دوبالا کیجیے. رابطہ کریں فون 011427577786. عروج ریسٹورنٹ 286 ایٹرکلف روڈ، ایٹرکلف شیفیلڈ. براڈ وے سولیسٹرز اولڈم. امیگریشن اور ایکسیڈنٹ انجری کے ماہر. ویزا ریفیوزڈ، اپیل ریفیوزڈ، اوور اسٹیڈ ویزا، لانگ ریزیڈنسی، اسٹوڈنٹ ویزا. کال براڈ وے. ایکسٹینشن ریکوائرڈ، گیٹنگ ڈپورٹڈ، ہیومن رائٹس اینڈ اسائلم. کال براڈ وے. ہیڈ اے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ، سلپ اینڈ ٹرپ، ایکسیڈنٹ ایٹ ورک. Call Broadway. Accident in public places, medical negligence. Call Broadway. ابھی رابطہ کریں فون نمبر 016166966179. Broadway Solicitors 336 Ashton Road, Oldham. ہمیں خوشی ہے کہ ہم اپنی انتھک محنت اور کوشش سے اب تک ہزاروں ایکسیڈنٹ وکٹمز کو کمپنسیشن دلوا چکے ہیں. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ، ورک انجری، سلپ اور ٹرپ یا کسی بھی حادثے کی صورت میں AIHL کے ساتھ فوراً رابطہ کریں. ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ دلوا کر آپ کے مالی، ذہنی اور جسمانی نقصان کی تلافی کرواتے ہیں. So call AIHL on 01494 522 533. کیسٹ جیولرز بریڈفورڈ. اپنے پرانے اور ڈیمیج یا کسی بھی قسم کے سونے کی فروخت کے لیے کیسٹ جیولر تشریف لائیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم آپ کے سونے کی ٹاپ قیمت ادا کرتے ہیں. آپ کے سونے کی سونے جیسی قیمت صرف اور صرف کیسٹ جیولرز ہی سے مل سکتی ہے. آپ کی جیولری، آپ کے دام، آپ کی دکان اور اعتماد کا نام. کیسٹ جیولرز بریڈفورڈ 01274 733 851. استخارہ کروانے کے لیے ہمیں ابھی کال کریں. استخارہ ٹیچنگ سینٹر. اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر 24 گھنٹے فوری رابطہ. سید ایمان شاہ شیرازی، کربلا گامے شاہ، لاہور، پاکستان.
फ़ोन नंबर्स 00923008490367। वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे परवेज़ मुशर्रफ पर जो मुकदमा गद्दारी का चलाया जा रहा है, और अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं पाकिस्तान मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM ने तो ये खुले अल्फाज में वाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ नहीं, उसमें वो उन बाकी लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो उसमें शामिल थे। तो ये प्रेशर ग्रुप मेरा ये ख्याल है कि बढ़ता जा रहा है। इस पर मैं भी सवाल करना चाहूँगी आपसे कि क्या लगता है आपको वाकई प्रेशर ग्रुप बढ़ रहा है और ये किस तरह से प्रेशराइज कर सकता है गवर्नमेंट को? लेकिन पहले कॉलर पर आपकी तरफ आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना खान जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी फरमाइए। आपको, आपके मेहमान और आपके व्यूअर्स को आदाब बरा सलाम। मैं नज़ाकत हुसैन शाह भोगी से बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ साहब की ट्रायल के हवाले से बात हो रही है तो मैं कमेंट करना चाहता हूँ। समीना खान जी, जनाब मिल्लत बाबा ताज आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया था, तो जब उनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस लाई गई तो उस एम्बुलेंस में इतना पेट्रोल डाला गया था और नाकस एम्बुलेंस लाई गई थी ताकि ये हॉस्पिटल को ना पहुंच सकें। बाबा ने पाकिस्तान बनाया था और जनाब मुशर्रफ साहब ने इसको 9/11 के बाद बचाया था। अगर बाबा एक कौम के साथ ये कुछ हो सकता है तो मुशर्रफ साहब के साथ हो गया था, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मुशर्रफ साहब ने 9/11 के बाद ऐसे हालात में से पाकिस्तान को निकाल के देखें। मैं मिसाल देता हूँ, जनाब नवाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। अमेरिका में गए तो उनको भी होश नहीं था जब ओबामा के साथ बात कर रहे थे कि अगली पॉकेट में पेपर डालूं या पिछली पॉकेट में, तो मुशर्रफ साहब ने तो 18 करोड़ अवाम की बात की और उनको उस वक्त के अफाद से बचाया। दूसरी बात यह है कि मुशर्रफ साहब के ट्रायल के बारे में बात हो रही है, उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इनके पास कोई और करने को बात नहीं है, उन्होंने फ्लैट बेचा है, पैसा किधर से है, एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं। समीना खान जी, बात मुख्तसर यह है कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल देकर खत्म करूंगा कि मेरे घर में या किसी और के घर में कोई चोर आता है, फ्रंट दरवाजा तोड़ता है, दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और फिर जाते हुए पिछली विंडो से बाहर निकलता है। आप पुलिस को बुलाते हैं, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट लाते हैं, तो वो फ्रंट वाली डोर को छोड़कर पीछे वाली विंडो को उस पर फोरेंसिक का कारोबार शुरू कर दें। भाई इधर से कैसे निकला? फ्रंट डोर को अगर छोड़ दें तो वो कहेंगे भाई फ्रंट डोर से ये आदमी अंदर आया, इसको ये हाथ नहीं लगा रहे, पीछे वाली विंडो को देख रहे। भाई अगर आपने मुशर्रफ का साफ करना है तो 99 से शुरू करें। ये क्या कि एक आदमी को निशाना बनाया जा रहा है भाई। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी आप मुझसे प्रेशर ग्रुप की बात कर रही थी, तो प्रेशर ग्रुप तो ये इस तरह के लोग प्रेशर ग्रुप ही हैं। अगर देखा जाए इनको सुनना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा। यानी कि ये आपको आवाज़ आ रही है हर तरफ से कि असल में सोसाइटी या आवाम क्या चाहते हैं। उनको तो उनके प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हम तो शायद पाकिस्तान के हालात को उस तरह से महसूस नहीं कर सकते। हम तो देख रहे हैं, हमें एहसास ज़रूर है, दुख होता है, लेकिन वो लोग जो पिस रहे हैं, जिनके पास एक वक्त के खाने का आटा नहीं है या किसी भी एतबार से उनको इज़्ज़त मुयस्सर नहीं है, उनके लिए जो मसाइल हैं उनको कौन दूर करेगा? इस तरह के इश्यूज़ जो इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, बहुत बड़ा इशू हो सकता है ये, अगर एक स्टेबल सोसाइटी हो, अगर मैच्योर सोसाइटी हो तो ये वाकई बहुत बड़ा इशू होता। लेकिन अंडर दीज सर्कमस्टांसेस मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि नासमझी का मुजाहरा हो रहा है इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है। और इस क्या मौजूदा गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इनमें इतनी समझबूझ होगी कि अब भी इस इशू को वो ज़रा अच्छे तरीके से निपट सकते हैं और अपने आप को भी एक मुसीबत से निकाल सकें? क्योंकि ये नवाज शरीफ सबके गले का कांटा मुझे लगता है बन चुका है और ये उनके लिए ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल के बाद उनको एक हुकूमत मिली है, कई सालों बाद। आपने कहा कि मौजूदा हुकूमत से क्या तवक्को करते हैं, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, जितना हम तो पास्ट को देख के उसके बाद ही बात कर सकते हैं। तो जो उनका माजी है वो तो
بہت غلط عکاسی کرتا ہے. گرجز رکھتے ہیں وہ دل میں؟ بڑے امیچور لوگ ہیں یہ. میں تو یہاں تک کہنے سے دریغ نہیں کروں گا کہ یہ زیادہ تر ایسے لوگوں کا مجمع ہے جو بالکل ہی مطلب زور بازو اور طاقت کے ذریعے سارا کچھ کرتے ہیں. تو ان میں ایک لاجک جو ہے وہ پریویل نہیں کرتا. انڈر دوز سرکمسٹانسز آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ لیکن obviously اس وقت ہم سب کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ حالات اس قدر خراب نہ ہو جائیں کہ فوج دوبارہ سے آ جائے. فوج دوبارہ سے آ سکتی ہے، اور اس دفعہ اگر فوج آئے گی تو میرے خیال میں پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا. سوسائٹی پہلی پسی ہوئی ہے، اور یہ تو آئی ڈونٹ نو کوئی اللہ کا بندہ آئے گا کہ نہیں آئے گا انڈر دوز سرکمسٹانسز، چاہے کوئی بھی ہو. میرا نہیں خیال فوج بہت زیادہ دیر تک اس سارے سلسلے کو دیکھے گی، اس طرح سے دیکھے گی. خاموش ضرور ہے فوج، بٹ آئی ایم شیور دیر از سم تھنگ دے کانٹ ٹیک اپ ٹو ایک لیول ہوگا. آپ نے کہا کہ بہت دیر تک نہیں دیکھی، کیا کرے گی فوج؟ خدا نہ خواستہ فوج ٹیک اوور ہی نہ کر لے. میں تو یہاں تک سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کئی دفعہ. مجھے نہیں پتا، مطلب یہ میری پرسنل ازمپشنس ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کبھی بھی اپنے چیف جسٹس کو چیف آف آرمی اسٹاف کو اور فوج کے ایک جنرل کو مذاق نہیں بننے دے گی، اس کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے. بات یہ اس انڈیویجول کی نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انصاف ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اوکے ٹھیک ہے نا. آپ یہ سارے لوگ اتفاق کریں گے کہ جناب ابھی اکیلا پرویز مشرف تو نہیں ہے نا. اس جو بھی آرڈر پروملگیٹ کیا گیا اس وقت، اس میں صرف پرویز مشرف کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرا. ہاں سب سے بڑا تو اگر آپ اس کو لانا چاہتے ہیں اس سارے سلسلے میں، سب سے پہلے تو آپ اس کو 12 اکتوبر والے اس پہ لے کے آئے نا. پھر آپ اس کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو جب آپ کی انٹینشنز یہاں پہ غلط دکھائی دے رہی ہیں اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ فوج کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پہلے ہی ملک کے حالات بہت خراب ہیں، اگر فوج کو خدا نہ خواستہ اس قدر آپ نے ڈسہارٹن کر دیا یا اتنا ڈی مورلائز کر دیا، تو پھر اس کا نتیجہ تو بہت برا ہوگا نا. پوری سوسائٹی کے لیے برا ہوگا. یہ صرف فوج کی بات نہیں ہے، یہ ملک کی بات ہے. فوج جب بھی اس کو اس اینگل سے دیکھے گی تو پھر کوئی نہ کوئی ڈیسیجن آئے گا نا. وہاں پہ جب ڈیسیجن آئے گا تو پھر مجھے تو اور اس کے علاوہ کوئی ڈیسیجن نہیں نظر آتا ہے. پھر چاہے آپ سعودی عرب کے ایف ایم کو لے آئیں یا آپ امریکہ والے چپ کر کے بیٹھے رہیں یا کچھ ہو، یہ تو ساری کہنے کی باتیں ہوتی ہیں نا. باتیں تو وہی ہوتی ہیں جو وہاں پہ آن گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. بالکل بالکل. پریس کانفرنس کی جاتی ہے، ضروری نہیں اس میں وہی بات کی جائے جو بات ہوئی ہے؟ نہیں، وہ ضروری نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. کالر میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سمینا جی، میں اوان کر رہا ہوں. جی اوان صاحب فرمائیے. اوان صاحب سمینا جی، گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ہم دو اپنے جو محکمے ہیں ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیں تو کیا یہ ملک کے ساتھ غداری ہے، عوام کے ساتھ زیادتی ہے، پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے، یا یہ پاکستان دوستی ہے؟ ہمارے اس ایک امر سے، اس ایک حکم سے کہ مشرف صاحب کے ساتھ اس طریقے سے کیا جائے، کیا اس وقت عدلیہ اور فوج آمنے سامنے نہیں آ گئی؟ کیا یہ ہماری بےزتی نہیں ہو رہی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی آرمی کا چیف کرپٹ ہے، غدار ہے، تو آرمی کا کیا حال ہے؟ آرمی تو اس کی سبارڈینیٹ ہے، وہ تو اس کا گروپ ہے. کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں پاکستان کی آرمی کے لیے؟ اتنی شرم کی بات ہے یہ. اور ایک وزیر اعظم جو 3 دفعہ آیا ہے اس کو اتنا نہیں پتا کہ پاکستان کی اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہے اور ہمیں اس کو کس طریقے سے اس کی عزت کرنا چاہیے. تیسری بات حمیدہ جی دیکھیے، شہزاد صاحب کھل کے کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ مشورہ ہوا تھا. اس وقت جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب تھے، مشرف صاحب وہ پریزیڈنٹ تھے، پرائم منسٹر نہیں تھے. پرائم منسٹر کا یہ طریقہ ہے آپ کا ڈیموکریسی کے اندر کہ پرائم منسٹر ریکمینڈ کرتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ مشاورے سے یہ بات پیدا ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمرجنسی لگائی جائے، اور پھر اس کے بعد مشرف صاحب نے لگائی. یہاں ایک بات یاد کیجیے گا، جس وقت ایوب صاحب نے اپنا وہ تقریر کی تھی جو اس وقت مطلب ضرور مثل بنی ہوئی ہے، میرے عزیز ہم وطنوں، کیا انہوں نے کہا تھا ہمارے عزیز وطنوں؟
उन्होंने कहा था मेरे, इसलिए कि he was speaking on behalf of the military of the army of the Pakistan and he was leading the Pakistan. Similarly, when he did it, Musharraf did it, he was मैंने कहा it was not man, the person, it was the man, the idara, the army, and that's what he did. और एक बात अगर मुझे वक्त दे तो मैं आपको बताऊं कि गद्दारी किसको कहते हैं। समीना जी देखिए, जिस वक्त ये उनकी असगर साहब की माशाल्लाह असगर साहब की किताब के अंदर एयर मार्शल असगर साहब की किताब के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, मुझे नहीं याद आ रहा सब 195 है या 201 से लेके 202 के ऊपर है कि हम अभी आपके जो है नवाज शरीफ साहब ये पंजाब के वजीर आला थे, उस वक्त पंजाब की पुलिस में जो कि हमारे अमन की और हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार है, उसके अंदर 25,000 क्रिमिनल लोग भर्ती किए गए। ये किताब के अंदर अगर आप चाहेंगे तो मैं किताब आपको फ्री ऑफ चार्ज भेज दूंगा। उसके अंदर उन्होंने 25,000 किए। जब मुझे पुलिस के हाई ऑफिसर ने कहा कि क्या है तो उन्होंने कहा जी ऊपर से ऑर्डर आया है। ऊपर कौन थे सर? उस वक्त उसमें बैठे हुए थे आपके नवाज शरीफ साहब जी। सिमिलरली इसके बाद जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो जाम सादिक साहब के वक्त में 20,000 एक मिनट समझ जाए प्लीज एक मिनट 20,000 इन्होंने पुलिस वाले सिंध के अंदर भर्ती किए। क्या ऐसे ही पुलिस लगा के आप मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कर सकते हैं जो बजाते खुद क्रिमिनल हो और सबके सब सजा याफ्ता? ये है गद्दारी, ये है बगावत, ये असल में बात ये है। इसके बाद आखिरी बात, क्या मुशर्रफ साहब के को मुल्क से निकालने के लिए लोग नहीं गए उनके पास मिलते करने के भाई तुम बाहर निकल जाओ हमारी जान छोड़ो? नहीं, जब वो नहीं निकले तो उन्होंने ये गंदा हमला उनके ऊपर किया है। और ये गंदा हमला उन्होंने उनके ऊपर नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का गला काटा है, उन्होंने पाकिस्तान की तौहीन की है और जिम्मेदार असल में जो बागी है ये देखिए कौन है। थैंक यू वेरी मच अमीरा जी। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। तो लोगों के जज्बात जो हैं वो तो लोगों को फैक्ट्स फिगर्स याद हैं, तारीख का हवाला देते हैं लोग, बात बिल्कुल उस एतबार से देख रहे हैं तमाम उन चीज़ों को। तो मेरा ख्याल है कि हुक्मरानों को अक्ल के नाखून लेने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और अगर ऐसा हुआ खुदा ना खास्ता, मैं नहीं समझता बावजूद इसके कि मैं इतना ख़िलाफ़ हूँ कि पॉलिटिकल निज़ाम को किसी भी सूरत डिटेल नहीं करना चाहिए, चलते रहने देना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है लेकिन अंडर दीज सर्कमस्टांसेस फिर कोई चारा नहीं रहता, फिर कोई जवाज़ नहीं रहता चीज़ों का। फिर अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा उस पर बताया कि जिस तरह से हम सोशली जितने करप्ट हो चुके हुए हैं और इस वक्त जो अब तरीका आलम है उस सोसाइटी में, अगर हमने उस सारे सिलसिले को सीधा नहीं किया तो फिर तो बहुत काम ख़राब है। फिर तो और कोई दिस वुड बी द लास्ट होप देन अगेन, बट आई होप थिंग्स डोंट गो दैट फार एंड देयर इज़ एन एमिकेबल सॉल्यूशन टू दिस, जिसमें किसी का कुछ वो ना गुजरे। जबकि मैं अभी भी ये समझता हूँ, ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने इस सारे सिलसिले को बहुत आगे तक धकेल दिया है, इतना आना नहीं चाहिए था। अभी भी मैं अगर रिटायर्ड ऑफिसर्स के एक्सप्रेशंस देखता हूँ, क्योंकि जो सर्विंग हैं वो तो उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, ना वो इस तरह से खुल के बात इजहार करेंगे, तो दे आर ऑल हर्ट। और बाकी लोग भी जो हैं वो डीमोरलाइज्ड हैं। लोग चाहते हैं फिर ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसे ही सही। अच्छा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुशीर ख़ारजा के साथ, सरताज अजीज़ के साथ, और एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि मैं यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से बात करने नहीं आया। आपको क्या लगता है कि वाकई वो ऐसी विज़िट पे आए थे या परवेज़ मुशर्रफ के बारे में उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की होगी, और आर दे कंसर्न्ड? समीना, मेरी ऑब्जर्वेशन अबाउट सऊदीज़ इज़ वेरी नेगेटिव टू बी वेरी ऑनेस्ट। सऊदीज़ ने हमारे लिए कभी कोई बहुत अच्छे काम नहीं किए, हमारे बड़ा भाई कहते हैं उसको। नुकसान हुआ है जब भी उन्होंने हम पे अमल दखल दिया है हमारे मामलात में, और हमारी लीडरशिप ने उनके झोली में जाके बहुत कुछ किया है। और क्योंकि ज़्यादातर नेशंस जो होती हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखती हैं। इस वक्त सऊदी अरब के अपने बहुत से प्रॉब्लम हैं। सऊदी अरब के क्या, यानी कि उस शाही ख़ानदान के अपने बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। वो उन लोगों को, वो तो चढ़ती हवाओं के साथ चलेंगे, जहाँ जहाँ उनको वो सारा कुछ मिलेगा, उनके और इस वक्त इश्यूज़ होंगे। परवेज़ मुशर्रफ के बारे में मैं भी यही समझता हूँ कि उनके लिए परवेज़ मुशर्रफ अब शायद एक तरह से चला हुआ
کارتوس ہو, اور جبکہ حقیقتاً ہے بھی. فوج سے البتہ ان کی توقعات ہمیشہ سے ساتھ رہیں گی, کیونکہ پاکستان فوج کو سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان فوج سعودی عرب کو دفاع بھی کرتی رہی ہے بہت عرصے تک, پاکستانی فوج وہاں پہ ڈپلائڈ رہی ہے ان کے دفاع کے لیے, کیونکہ وہ خود تو یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو اس سارے سلسلے میں فوج کو شاید سمجھانے کی کوشش کی گئی ہو کہ جناب آپ اس طرح سے ہو, کچھ نہ کچھ میسج شاید آیا ہو. بٹ آئی ڈونٹ تھنک انہوں نے ڈائریکٹلی جس طرح سے اس نے کہا ہے کہ اگر یہ کہا ہے تو ہمیں اس کو اسی اینگل سے لینا چاہیے کہ اس نے کوئی پرویز مشرف کے بارے میں نہیں بات کی. بس جی وقت پروگرام ختم ہو گیا. شبیر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے لگا کہ ابھی مشرف صاحب AFIC میں کچھ روز اور قیام کریں گے. I don't know. I don't want him to be in AFIC. I hope that he gets better and go to jail. Gets well soon. Why should he go to jail? مطلب انڈر دوز سرکمسٹانسز آپ نے ڈیلیں کر کے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے, پھر ان ڈیلوں کے حساب سے چلیں, پھر اس سارے سلسلے میں سے نکلیں. اب آپ اس پوری سوسائٹی کو آپ اس کا یرغمال نہیں بنا سکتے. تھینک یو شبیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. جی ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج کنسرنڈ ہے اور اس بہت ورڈ ہے کہ ایک آرمی جرنیل کو, اور خاص طور پر جو ان کا سپہ سالار رہا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہے, اس کو اگزامپل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور فوج کے ساتھ ساتھ فوج جو کہ کھل کے اس بات کا اظہار نہیں کر رہی, لیکن یہ پریشانی واضح ہے. اور اب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں, میجورٹی ان میں سے یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. پاکستانی میڈیا میں نے دیکھا اور میں بڑی حیران ہوئی کہ وہاں پر بھی بہت سے ڈسکشنز اور ڈیبیٹس میں لوگوں نے اس کے خلاف بات کی اور کہا کہ ایک شخص پر مقدمہ چلانا غلط ہے. جناب بابر اعوان صاحب بڑے مشہور فیمس وکیل ہیں پیپلز پارٹی کے, ایک ٹائم پہ بڑے زبردست قسم کے وہ کارکن اور ان کے لیڈر بھی رہے. انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ ایک شخص پر مقدمہ نہیں بننا چاہیے. چودھری شجاعت کا بیان بھی آپ نے دیکھا, الطاف حسین نے کیا کہا وہ بھی آپ نے سنا, اور خورشید شاہ نے بھی کل بات کہہ دی. تو یہ سب باتیں جو ہیں پرویز مشرف کے حق میں جا رہی ہیں. اور پاکستان میں جب آج کل کے وقت میں جب میڈیا اویئرنیس دیتا ہے اور کسی شخص کے حق میں جب باتیں جانا شروع ہو جاتی ہیں تو کسی نہ کسی حد تک اس شخص کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے, اور حکومتیں یا عدالتیں اپنا جو ہے وہ ٹرن کر لیتی ہیں اور ایک ٹرننگ پوائنٹ بڑا جلدی آ جاتا ہے. اب اس پہ ہم دیکھیں گے اس کیس میں کہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں آتا ہے. جیسے میرے صاحب نے کہا کہ جی کہ کچھ آگے چلی گئی ہے حکومت اور عدالت جہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا, اب وہاں سے واپسی ممکن ہے یا نہیں یہ دیکھیں گے چند روز میں. انشاءاللہ اپنے کسی اور پروگرام میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. A to Z ٹریول اینڈ منی ایکسچینج بولٹن. دنیا بھر میں کہیں بھی ہالیڈے بک کروانے کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے. سستے اور بہترین پیکیجز, حج عمرہ کے لیے خاص رعایت, پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش میں رقوم بھجوانے کے لیے خصوصی ریٹس. اس کے علاوہ اپنے پیاروں کو سامان بھجوائیے صرف £1.50 سے. A to Z ٹریول اینڈ منی ایکسچینج بولٹن, 208 چورلے اولڈ روڈ, بولٹن, 01204 840013. چیدم پلمبنگ سپلائرز, 443 چیدم ہل روڈ, مانچسٹر. پلمبنگ کی تمام ضروری اشیاء, فائر پلیسز, باتھ روم, شاورز, سینٹرل ہیٹنگ, این سویٹ ٹائلز, الیکٹریکل DIY اور اسٹیم کیبنٹ سمیت دیگر معیاری سامان کم قیمتوں پر دستیاب ہے. آج ہی شو روم میں تشریف لائیں اور پلمبنگ کا تمام سامان حاصل کریں. 01617956444 یا 07832196204. اسلامک گلوبل ٹرسٹ میلاد فنڈ کی جانب سے اپنے تمام ناظرین سے استدعا ہے کہ دنیا کے غریب, ضرورت مند اور بے سہارا انسانوں کی مدد کریں. اسلامک گلوبل ٹرسٹ میلاد فنڈ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ آپ تمام ناظرین کی مدد سے ان تمام لوگوں کی بھوک, پیاس, صاف پانی اور تن ڈھکنے کے لیے ان کی ضرورت پوری کی جائے. میلاد فنڈ میں وہ تمام مسلمان جو ختم قرآن اور درود شریف بھی شامل کرنا چاہتے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ اس فنڈ میں شامل ہوں. اور وہ لوگ جنہیں خدا نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اس خزانے سے ان لاچار اور غریب لوگوں کی مدد فرمائیں. امید ہے آپ لوگ اس میلاد فنڈ میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے اور دل کھول کر ڈونیشن کریں گے. اللہ
کیا آپ کا پاکستان جانے کا ارادہ ہے یا پاکستان میں اپنے پیاروں کو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں یا پھر سامان کارگو کروانا چاہتے ہیں تو سب کچھ کانٹیننٹل ٹریول کے ساتھ، جو آپ کو پاکستان کے لیے انتہائی سستی ایئر ٹکٹس کے علاوہ آزاد کشمیر سمیت پاکستان بھر میں منی ٹرانسفر اور کارگو کی مکمل سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہترین ورلڈ وائڈ ہالیڈے پیکیجز بھی موجود ہیں۔ کانٹیننٹل ٹریول 01274 416 354۔ ہوا میں اڑنے کا خواب پورا کرنے کا شاندار موقع۔ اگر آپ کمرشل پائلٹ، فلائٹ انسٹرکٹر، پرائیویٹ پائلٹ لائسنس، IMC، NPPL کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی کرینفیلڈ فلائنگ اسکول سے رابطہ کریں، جو انتہائی مناسب فیس میں آپ کو پائلٹ بننے کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ www.cranfieldflyingschool.com۔ دیس ڈائریکٹ MCT منی کارگو ٹریول، پردیس سے دیس تک محبت کے ساتھ آپ کے اپنوں کو پاکستان سامان بھجوانے کے لیے UK کی سب سے بڑی آفر from £1.50 per kg۔ برطانیہ میں کہیں سے بھی فری پیک اپ اور پاکستان کے کونے کونے میں ڈور ٹو ڈور باحفاظت اور بر وقت فری ڈیلیوری۔